ایک لڑکی کی شادی پر وہ بیوٹی پارلر والی آتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، کچھ لڑکیاں جاتی ہیں، کچھ آتی ہیں. یہ ایسی تھی کہ اس نے بلوایا گیا تھا، تو وہ آئی تھی دلہن کا میک اپ کرنے کے لیے. تو ٹائم تھا کہ وہ عصر کے بعد فوراً آ جائیں گے، تو ان کو آنے میں تاخیر ہو گئی. میک اپ شروع ہوا، ایسے میں مغرب کی اذان شروع ہو گئی. وہ جو دلہن تھی، آج اس کی رخصتی تھی، اس سے کہا کہ وہ کتنی دیر لگے گی؟ کہا دیر تو لگے گی، دلہن کا میک اپ ہے. اس سے کہا مجھے تو نماز پڑھنی ہے، وضو بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اور وضو کرو گی تو جتنا اب تک محنت کی ہے وہ بھی آگے پیچھے کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی. کہا بیٹی اب تیری رخصتی ہے، اب رات کو دیر سے سب ملا جلا کے پڑھ لینا. کافی ٹالنے کی، گھمانے کی کوشش کی، 1000 روپے ضائع ہو جائیں گے. بولا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا. میں نے مغرب پڑھنی ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، اور آپ ہیں کہ میری بات سن نہیں رہے. تیری شادی ہو رہی تو میں نماز تھوڑی چھوڑ دوں گی. اللہ اکبر. کوئی آس پاس تعاون ہی نہیں کرا تو وہ کرسی سے کھڑی ہو گئی. اللہ. جا کے اس سے وضو کیا، تو اب جو کچھ تیاری ہوئی تھی سارا میک اپ تو سارا آگے پیچھے ہوا. کتابوں میں لکھا ہے اس نے اتنی خشوع اور خضوع کے ساتھ اور اتنی حضور قلبی کے ساتھ نماز پڑھی. اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہاں دیکھتے تھے کہ اس کے نماز سے اس کی روحانیت اور نورانیت جیسے کہ نکل رہی. اللہ اکبر. بڑی تسلی کے ساتھ ایسے نماز پڑھی، اور سلام پھیرتے ہوئے دھڑام سے گری اور انتقال ہو گیا. اللہ اللہ. نماز پڑھتے پڑھتے اس کو موت آئی. سبحان اللہ. یہی وہ وقت تھا جب اس کو موت آنی تھی. نماز سے کمپرومائز کر کے، نماز چھوڑ کر بھی اس کو موت آ سکتی تھی، اور نماز کے دوران بھی موت آ سکتی تھی. اللہ اللہ. مگر اس کی نماز کا جذبہ اسے ایسی جگہ لے گیا کہ اس کی موت قابل رشک بن گئی، ورنہ اس کی موت قابل عبرت ہوتی. ہے اس کی رخصتی ضرور ہوئی دنیا سے لیکن کسی اور طرف ہوئی.